قومی ریاستوں کے تصور کے راسخ ہونے کے بعد پوری دنیا میں سرحدوں کی اہمیت بہت زیادہ مانی جاتی ہے۔ دنیا میں اس وقت ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کی حدود بطور ریاست قومی بنیاد پر تشکیل نہ پائی ہوں۔ آج کی دنیا میں بلا استثناء ہر ریاست اپنی ایک قومی شناخت اور مخصوص حدود اربع رکھتی ہے۔ قومی تشخص وجود کا جواز ہے تو سرحد مخصوص قومی شناخت پر اصرار کرنے والوں کی حدود متعین کر کے انہیں ایک قوم اور ایک ریاست ہونے کے امتیاز کا احساس دیتی ہے۔ چنانچہ جدید ریاستی نظام کے اس دور میں سرحدوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ہر قوم اور ملک اپنی سرحدوں کے بارے میں سخت حساس و بیدار ہے۔ اسی حساسیت کا نتیجہ ہے کہ سرحدوں کی بنیاد پر جنگ کی آگ میں کود پڑنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ یہ حال دنیا کے ہر خطے کے ملکوں اور ریاستوں کا ہے۔ کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جسے اپنی سرحدوں کی پاسداری کسی بھی دوسری ذمہ داری سے بڑھ کر عزیز نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تنازعات سرحدوں کی بنیاد پر ہی اٹھتے ہیں اور سب سے زیادہ اخراجات بھی سرحدوں کو محفوظ بنانے پر ہی کیے جاتے ہیں۔ پڑوسی ملک دنیا کے چاہے جس خطے میں بھی ہوں اور چاہے ان کے درمیان کتنے ہی اچھے دوستانہ تعلقات کیوں نہ ہوں، وہ اپنی سرحدوں سے وابستہ معاملات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ تاہم پاکستان اور بھارت دنیا کی دو ایسی پڑوسی ریاستیں ہیں جن کی سرحدوں سے زیادہ حساس دنیا کے کسی بھی ملک کی سرحد نہیں ہے اور جن کی سرحدیں دنیا کی تمام سرحدوں سے زیادہ سرگرم سرحدیں ہیں۔ ایسی سرحد دنیا میں کہیں نہیں جو پاکستان اور بھارت کی سرحد کی طرح 70 سال سے زیادہ مسلسل خونی جھڑپیں سہ رہی ہو۔ فائرنگ، گولہ باری، بارود کی بارش کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس نے دونوں ملکوں کی عوام بالخصوص سرحدوں سے متصل آبادیوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ دیکھا جائے تو ان جھڑپوں اور حملوں میں گزشتہ پون صدی کے دوران سیاسی حالات میں کچھ بہتری کی مختصر دورانیوں میں وقفے ضرور آتے رہے ہیں، تاہم ان کے مکمل ختم ہونے کے فی الحال دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے۔ عموماً دونوں ہی ملک سرحدی خلاف ورزی کے ہر واقعے کے بعد ایک دوسرے پر پہلکاری کا الزام لگاتے ہیں، جبکہ یہ بات بھی واضح ہے کہ بھارت کی جارحانہ سوچ و حکمت عملی اور بے لچک پالیسی پاکستان کو کمزور اور غیر مستحکم کرنے کے لیے ہر وہ حربہ ہے جس سے بھارت کبھی دریغ نہیں کرتا۔ دوسری طرف اگر بھارت کے ماضی کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں کہ سرحدی خلاف ورزیاں بھارت ہی کی پاکستان کے بارے میں معاہدانہ اور توسیع پسندانہ سوچ کا نتیجہ ہیں۔ جب سے نریندر مودی جیسا انتہا پسند اور ہندوؤں کی نسلی برتری کے زوم کا شکار بھارت میں برسر اقتدار آیا ہے، سرحدی خلاف ورزیاں رکنے میں ہی نہیں آ رہی ہیں، جبکہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ کے مطابق بھارت محض رواں برس میں اب تک 100 سے زائد مرتبہ سرحدی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو چکا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھارت کو یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں، دنیا کی مضبوط ترین فوج رکھنے والا ایٹمی ملک ہے۔ اگر اس کی پھینکی گئی ایک چنگاری نے بھی جنگل کی آگ کی شکل اختیار کر لی تو پھر اس کو سنبھالنا اور سمیٹنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ بھارت جنگ شروع تو کر سکتا ہے مگر روکنا اس کے نہیں بلکہ پاکستان کے اختیار میں ہوگا، اور اس سے جو تباہی ہوگی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ امریکہ، روس، اسرائیل اور ایران جیسے اتحادیوں کے ساتھ اپنے دوستانہ قربت سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، جس کا واضح ثبوت گزشتہ دنوں بھارت کی بحری دراندازی کی کوشش ناکام بنانے اور اب اس کا جاسوس طیارہ مار گرانے سے ملتا ہے، اور یہ بھارت کے لیے پیغام بھی ہے کہ وہ مہم جوئی سے باز آ جائے، وگرنہ بحری جہاز اور ڈرون طیارے کی طرح اس کی ہر جارحیت کا ایسا ہی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وصال اردو، حق کا راہی